السلام علیکم جناب تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے یعنی ڈاکٹر علی کی جانب سے بہت بہت بڑا پیار بھرا سلام پہنچے۔ آج ہمارے جو کنسلٹنٹ ہیں، جو ہمارے مہمان ہیں، وہ جناب ڈاکٹر بینا مامون، کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ، اور انہوں نے جناب MRC سائیک کیا ہے UK یعنی یونائٹڈ کنگڈم سے، اور اس کے علاوہ ڈپلومیٹ ہے کلینکل سائیکیٹری میں آئرلینڈ سے۔ تو یہ ایک سائیکیٹرسٹ ہیں اور آپ کے مسائل کا وہ حل بتاتے ہیں، اور یہ ٹاپک اتنا واسٹ ہے، خاص طور سے آج کے معاشرے کے اندر۔ ابھی ہم جب بات کرنا شروع کریں گے تو جناب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ٹاپک کتنا واسٹ ہے۔ ایکسپلین کریں گے کمپلیٹلی۔ اوور ٹو ڈاکٹر بینا مامون، کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ۔ السلام علیکم ڈاکٹر علی، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے انوائٹ کیا اور مجھے یہ پلیٹ فارم اور موقع دیا بات کرنے کا۔ جی، ہمارا آج ٹاپک آف ڈسکشن جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن ہے۔ ڈرگ ایڈکشن، جی، جو کہ بہت کامن ایشو ہے، ہماری یوتھ کو لاحق ہے، اور کافی ادر دین دیٹ جو پاپولیشن ہے۔ تو ہماری آج کل کی پاپولیشن کو یہ ایشوز کا سامنا ہے ڈرگ ایڈکشن کا۔ ایک تو سوشل میڈیا تھا، ایک تو وہ انٹرنیٹ ایڈکشن تھا، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈرگ ایڈکشن اس سے بھی بڑا ایشو ہے، کیونکہ یہ تو میرے خیال میں تو آدھی قوم جیسے سو جاتی ہے۔ ان کے ایکیڈیمک ایفیکٹس ہوتے ہیں، کیریئر ایفیکٹ، ریلیشن شپ ایفیکٹ، مطلب کیا سے کیا لیول آف ایفیکٹ، ہم کس اس کی لیول کی بات کریں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ اگر آپ کو کوئی قوم کو فتح کرنا ہے، ایک دشمن کو کرنا ہے، تو اس کی یوتھ کو آپ نشہ سپلائی کریں تو وہ دیکھ چلیں لیں۔ اس پہ مزید بات کریں گے۔ جی سب جی سے پہلے چلیں بتائیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایڈکشن کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ جی، ایڈکشن ایک بڑا جنرل ٹرم بھی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ ایک ایسا بیہیویئر ہے جس میں ریپیٹیشن ہوتی ہے، اور جو انسان اس کو بار بار کرتا ہے ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہ ICD-10 کی کلاسیفیکیشن ہے کہ وہ آل دا ٹائم پری آکوپائڈ رہتا ہے، ہر وقت اس چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، پھر اس کے لیے وہ سیکنگ بیہیویئر بھی ہوتا ہے، اس کو سپلائی کرنے کے لیے، اپنے موڈ کو لفٹ کرنے کے لیے یا اپنے بیہیویئر کو لفٹ کرنے کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ دو تین ورڈز ہیں جس کو ٹالرنس کہتے ہیں، کہ مطلب وہ چیز ریپیٹیشن کے ساتھ ساتھ اپنا ایفیکٹ چونکہ لوز کر جاتی ہے تو اس کو وہ ڈوز زیادہ کرنی پڑتی ہے، اگر کہ وہ ڈرگس کی بات کر رہے ہیں ہم، اور ساتھ میں پھر اس کو سٹاپ کریں تو وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ جی کہیں نہ کہیں تو شروعات ہوتی ہے نا آپ کے ہاں، ایڈکشن کی، پہلی بالکل مرتبہ وہ حادثاتی ہوتا ہے یا ایک فن ہوتا ہے یا باقاعدہ اس کو اس چیز پہ ڈالا جاتا ہے؟ تو اس کے متعلق بتائیے تاکہ ہمارے سامعین اور ناظرین یہ جاننا چاہیں گے، یہ جو اس وقت پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے ڈرگ ایڈکشن کا، جی۔ تو اس کے متعلق آپ بتائیے۔ فرسٹ انسیڈنس جسے آپ کہیں گے، یہ موسٹلی آپ نے ریسرچ کی ہوگی، پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں، ہاں جی، کیا یہ حادثاتی ہوتا ہے یا؟ جی، حادثاتی تو آج کل بہت کم ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس کی سپلائی بہت کامن ہے، ایزیلی اسیسیبل ہے، اینڈ اٹ از مور پریزنٹ اراؤنڈ کیمپسز اینڈ پیپل لائک دیز جو کہ ڈرگ ایڈکٹ کرتے ہیں، ڈرگ ایڈکشن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے سپلائی کرنا ہے، یہاں تک کہ آن لائن سپلائی بھی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ریسرچ اس پہ آئی ہے کہ اگر آپ بہت سے لوگ جن ان کو انٹرویو کیا گیا ہے، سروے کیا گیا ہے، ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مورلی اور فزیکلی پروہیبٹڈ ہے، اس کے نقصانات ہیں، دیر از کوائٹ اے لاٹ پرسنٹیج جو اسٹل پرزسٹ کرتی ہے اس کو کنٹینیو کرنے میں۔ تو اس کے بے تحاشا ریزنز ہیں، بہت سے ریزنز ہیں، لیکن جو ریسرچ کہتی ہے نا کامن ریزنز وہ یہ ہیں کہ پیئر پریشر ہے موسٹ کامن، پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹاکسک ریلیشن شپس میں ہونا، پیرنٹس کا یا بڑوں کا نشے کو استعمال کرنا، یا بہت زیادہ پریشر اور سٹریس کے ساتھ کوپ نہ کرنا ود ایزی اویلیبلٹی۔ ویسے تو اگر آپ دیکھیں ہماری یوتھ کو یہ ہے کہ یہ ایک کول قسم کا ایک ٹرینڈ بھی نکلا ہوا ہے کہ دس لکس کول، لائک فار ایگزامپل ویپنگ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ویپنگ کے بارے میں تو ریسرچ کہتی ہے کہ یہ گیٹ وے ہے ٹو ڈرگ ایڈکشن۔
اب ادھر آپ دیکھیں اس کی مارکیٹنگ تو یہ کہتی ہے کہ بھائی اس میں بڑے فلیورز ڈالے جاتے ہیں، منٹ فلیور ہے وہ کیا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس میں بچے بھی شامل ہو گئے ہیں، اور اس میں بھی یہ نہیں کہ سارے ویپنگ جو چیزیں ہیں وہ دے آر فری آف نکوٹین، یہ گارنٹی کیسے دیں گے؟ اور عموماً ویپنگ کے بعد سگریٹ اسموکنگ شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک کر کے ایک ڈرگ ایڈ اپ ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ ویپنگ جو آپ نے کہا تھا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے یہ کیا چیز ہے؟ جی ویپنگ جو ہے نا وہ ای سگریٹس ہوتے ہیں، یہ اچھا چھوٹے ڈیوائسز ہوتے ہیں، اور ہوں اس میں جو ہیں فلیورز ڈالے جاتے ہیں، آج کل تو آئی تھنک یہ مارکیٹس میں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ڈفرینٹ ٹائپ آف فلیورز ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا آپ کسی کو بھی دیکھیں جو ویپنگ کرتے ہیں، ہر وقت ان کے ہاتھ میں ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، پاکٹس میں انہوں نے رکھا ہوتا ہے، یہ ایک ہیبٹ کو پروان چڑھاتا ہے، پر ہیبٹ اینڈ وین دے آر اسٹریسڈ آؤٹ، جو کہ زندگی کا کامن آنسر ہے، اس وقت جو ہے ویپنگ کو ایڈ آن ٹو نیکوٹین کرنا بہت آسان ہے، اور اس طرح یہ آہستہ آہستہ، اسی لیے اس ویپنگ کو گیٹ وے کہا جاتا ہے۔ تو یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے ہاں، کہ شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ مطلب آج کل کے سیٹ اپ میں جو یوتھ ہیں، جو ایفلوئنٹ یوتھ ہے، جو کہ یونیورسٹیز، کالجز اور اسکولز میں اچھے ابو ایوریج انکم والوں کے جو بچے ہوتے ہیں، وہ اسی سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ اچھا دوسرے اس کا مطلب یہ چلیں یہ تو مان لیا کہ یوتھ میں یہ چیز بہت ڈیولپ ہو رہی ہے اور اسکول سے اور کالجز سے وہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ صرف اسکول کالجز سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں، تو وہ کون سے کامن کازز ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز شروع ہوتی ہے، پروان چڑھتی ہے، اس کے بعد اس کی لت لگ جاتی ہے اور وہ اس ہاں سے چھٹکارا پانا مشکل ہوتا ہے؟ جی جی وہ ڈاکٹر، کون سے عوامل ہیں؟ یہ یہ تو سوشل ایشو پہ ہم نے ڈسکس کر لیا، ہم فیملی ایشو، جینیٹک، یہ ساری چیزیں ذرا آپ اس کے اوپر اچھا جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اور عوامل بھی ہیں، اس کو ہم بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچول ماڈل میں اگر ہم ڈھالیں، یس جو کہ آج کل کا نیا ماڈل ہے، انگریزوں سے کوائنڈ ہے، ورنہ ہم تو خود کے نہیں کرتے ریسرچز۔ تو بایولوجیکل فزیکل بیٹ ہو گیا، فزیکل ریکوائرمنٹس ہو گئیں، ٹھیک ہے، فزیکل ہیلتھ ایشوز، سوشل ہم نے تھوڑا سا ٹچ کر لیا، اور سائیکولوجیکل، اور پھر اس کا جو اسپریچول بیٹ ہے۔ تو میں اگر کہ سائیکولوجیکل کی پہلے بات کروں تو اس میں چائلڈہڈ اپ برنگنگ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ اگر آپ دیکھیں تو ہماری جنریشن جو نئی یوتھ ہے، ود دا پیرنٹس ہو آر لوکنگ آفٹر ایج 40 to 50، ٹھیک ہے، اور جو 60s میں ہے، 2 جنریشنز گزر گئی ہیں، اس میں اسٹریس کی وجہ سے اور معاشی حالات اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے مدرہڈ جو ہے نا، شی ہیز لٹرلی کم آؤٹ آف ہر سیف ہوم ٹو ورکنگ پلیس، جس میں بچوں کی پروان یا تو گرینڈ پیرنٹس ہو یا میڈ۔ یہ میں آپ کو جسٹ فیو پرسنٹیج کی بات کر رہی ہوں، ضروری نہیں کہ ہر جگہ پہ ہو، لیکن اس میں بچوں کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ نرسنگ کی حد تک ہی رہ گئی ہے۔ نرسنگ جیسے نرسنگ کیئر ہوتی ہے، سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ اور تربیت کا عنصر کدھر ہے، وہ تو شاید ہماری جنریشن کو بھی نہیں پتہ، وی آر آلسو لاسٹ ود اٹ، کہ آخر یہ تربیت کی ڈیفینیشن ہے ہی کیا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ان بچوں کا سیکیور سیلف نہیں ڈیولپ ہوتا۔ سیکیور سیلف ایک بہت وائڈ ورڈ ہے، اس میں سیلف اسٹیم آتی ہے کہ آئی ایم اے ورتھی پرسن، اپنی سیلف کانفیڈنس آتی ہے، پھر اس میں ایک اور ٹرم ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیلف اویئرنیس، بینگ اویئر آف ہاؤ یو آر فیلنگ، اور ایک سوشل سیلف ہوتا ہے کہ میری یہ رسپانسبلٹیز ہیں۔ اب اگر کہ سیلف اس کا سیکیور ہو تو وہ ایسرٹیو ہوتا ہے اور وہ نو کرنا سیکھتا ہے، اور وہ اگر پیر پریشر میں آئے، ایک آدھ دوست کہہ دے کہ آپ یہ لے لو بیکاز یو آر اسٹریسڈ آؤٹ، دس از اے کول تھنگ، تو اس کو نو کرنا آتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے نا سب کچھ اپنے گھر سے سیکھتا ہے، پہلے اس کی تربیت اثر انداز ہوتی ہے، کیا ہے اس کی تربیت کس طرح کی گئی، اس کو اچھے برے کی پہچان کرایا گیا کہ نہیں کرایا گیا، جو کہ پیرنٹس کی کمپلیٹ ذمہ داری ہے۔
جب وہ میرا خیال ہے مجھے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ نگلیکٹ ہوتا ہے بچہ تو وہ پھر آس پاس نظریں دوڑاتا ہے, ڈھونڈتا ہے شیلٹر, تو وہاں سے بات خراب ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ فیملی کے اندر یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. بعض اوقات بڑے اچھے بچے ہوتے ہیں, بہت ٹھیک ٹھاک قسم کے ان کی تربیت ہوتی ہے, لیکن جب وہ باہر کے ماحول میں جاتا ہے تو وہاں سے وہ کچھ تو سیکھ ان کر کو آتا ہے. ایگزیکٹلی کوپ کرنا نہیں تو اس آتا. میں یہ بات آ جاتی ہے نہ صرف اپنے گھر میں بہت اچھی تربیت اور بلکہ باہر کہاں جاتا ہے, کس جگہ جاتا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس پہ نظر رکھی جائے. بالکل نظر رکھی جائے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ خاص طور پہ جو یہ اسٹوڈنٹس ہیں نا یونیورسٹیز, ہم تو کہتے ہیں یونیورسٹی چلا گیا بس ٹھیک ہے, بڑا ہو گیا ہے, لیٹ ہم ایکسپلور دا ورلڈ. ایسا ہونا نہیں چاہیے. پھر بھی نو میٹر واٹ, ہم پیرنٹس تو ہیں نا. اب اسکول میں آپ اس کا ریکارڈ دیکھیں, جو بھی ان چیزوں پہ ہک اپ ہو جاتے ہیں انفارچونیٹلی نا, ان کا ایک تو ایکیڈیمک ریکارڈ ڈاؤن ہونے لگتا ہے, ایک ان کا جو ہے نا اسکول میں ایبسینٹزم ہوتی ہے, چھٹیاں ہوتی ہیں اسکول نہ جانے کے, ڈفرینٹ انزائٹی کے ذریعے دکھانا اور نہ جانے کے کچھ ایکسکیوزز سامنے آتے ہیں, اور اس طرح اس کا ایکیڈیمک ڈاؤن فال ہوتا ہے. پھر کالج میں یہ ذرا زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہی بچہ تھوڑا جوان ہو جاتا ہے, اور یونیورسٹی میں تو بالکل کھلی چھٹی فرام پیرنٹس. آئی مین دیٹ از وٹ آئی انڈرسٹینڈ. باہر ملکوں میں تو ایسے ہی ہے کہ 18 سے ابو کو تو بہت کم پیرنٹس اون کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس میں ڈفرینٹ پرسنالٹی ٹائپس بھی ہیں, ہر ایک اس طرح نہیں ہے کہ ولنریبل ہے. اور اس میں کچھ پرسنالٹیز میں میل زیادہ ہیں, جس میں پلیجر سیکنگ ٹریٹ, ایڈونچرزم اینڈ کیوریوسٹی کا ٹریٹ, ایکسپیریمنٹیشن کا ٹریٹ ہوتا ہے, اور ساتھ میں امپلسیوٹی, پور سیلف کنٹرول. یہ ٹریٹس اگر کسی بچے میں ہوں اور اس کی براٹ اپ کے ذریعے اس کو ایڈریس نہ کیا جائے تو دے آر مور ولنریبل دین ادرس. چلیں یہ تو ہم نے ان فیکٹرز پہ ہم نے بات کیا ہے کہ جس میں یوتھ کو لے لیا ہم نے, ہائی گریڈ لیونگ اسٹینڈرڈ کے لوگوں کو ہم نے لیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں پاورٹی جو ہے, آپ کا جو غربت کی جو لکیر سے نیچے لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی بے انتہا اس میں انوالو ہے اپنے حالات کی وجہ سے. وہ کون سے عوامل ہے, کون سے فیکٹرز ہیں جو ان کو اس طرف لے کر جاتی ہے؟ آپ کی بات بالکل بجا, بالکل صحیح. ایک تو ہائی پاپولیشن ڈینسٹی ہو گئی ہے یہ پاکستان کی, ازنٹ اٹ؟ ہائی پاپولیشن ڈینسٹی ہے. اربن از 40% اینڈ 60% از رورل ایریا. ٹھیک ہے, اب جو ہے ادھر مہنگائی, سوشل انسٹیبلٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ایشوز ہیں. اتنی ہائی پاپولیشن میں جاب لیسنس بھی تو زیادہ ہو گئی ہے نا. ایجوکیشن تو دور کی بات, جاب لیسنس. پھر وہ جب جاب نہیں ہے تو ان کو ڈپریشن اور انزائٹی جیسے ایشو زیادہ ہوتے ہیں. پھر وہ انہی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جس میں کینیبس از دا موسٹ کامن اینڈ ایزیلی ایسیسیبل ڈرگ. ادھر سے لیگل انفراسٹرکچر بھی ہمارا کافی انیبل ٹو کوپ ود دا پاپولیشن ہے, اور بڑے پور میجرز ہیں. تو اس طرح یہ چیزیں ان لوگوں میں بھی بہت ہو گئی ہیں. ڈیفینیٹلی کہ غربت ہے, مہنگائی ہے, اور گھر کے حالات ہیں, جاب لیس ہیں, تو بہت سارے عوامل, بہت سارے فیکٹرز جو ہے نا انسان ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے جی وہ ان چیزوں کی طرف جاتا ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہ نہ صرف یہ جو حالات ہوتے ہیں, معاشرتی حالات جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں, تو وہ ڈپریشن, وہ انزائٹی, وہ آپ کے اس میں چلی جاتی ہے, تشدد کے اوپر بھی چلے جاتے ہیں, اور بہت زیادہ وہ عوامل کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنا ڈپریشن, اپنا انزائٹی جو ہے نا وہ تشدد کر کے. یہ بھی میرا خیال ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہے. دیکھیں یہ بڑا مس نومر ہے کہ سائیکائٹرک کنڈیشنز میں وائلنس بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ مس نومر ہے. یہ میڈیا نے بھی بڑا پروجیکٹ اس طرح کیا ہے, اور فلموں میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایک پاگل ہے گزر رہا ہے, اس کو تو پتھر زیادہ پڑتے ہیں, وہ مارے کس کو. اسٹگمیٹائزنگ کنڈیشنز ہیں جو کہ اس طرح ہوتی ہیں. جو سب سے ہائی وائلنس ریٹ ہے نا
وہ ڈرگ ابیوز کا ہی ہے. اور سب سے ٹاپ جو ہے نا ڈرگ جو کہ وائلنس کرواتی ہے وہ ہے میتھ ایمفیٹامین، جس کو دوسرے الفاظ میں آئس یا کرسٹل کہتے ہیں. یہ کوئی لے تو بی پی چڑھ جاتا ہے، ہائی ہارٹ ریٹ ہوتا ہے. بھائی ہمارے جو کلثوم ہے کہ ایمرجنسی ہے، اس میں سم ٹائمز وی گیٹ اے کال فرام the emergency youngsters, uncontrollable high blood pressure at risk of hemorrhage and cardiac arrest. لیکن ہر ایک کو تھوڑی ہوتا ہے، جن کو ہو تو ان کو یہ ہوتا ہے ایگریشن بہت زیادہ ہوتی ہے. یو ایس اے میں جتنے کیسز ہیں کہ جہاں پہ گن کی لائسنسنگ تو ہے لیکن لوگوں کے پاس ایزیلی اویلیبل ہے، ادھر یہی ڈرگ ابیوز والے پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہ فیکٹرز نکلتے ہیں. اینڈ الکوہل زیادہ تر ڈس انہیبٹ کرتا ہے، لاس آف کنٹرول کرتا ہے. تو الکوہل کے ساتھ جیسے وہ ایڈ اپ ہوتا ہے میتھ ایمفیٹامین، تو ایگریشن کا ایک اور لیول ہوتا ہے. دا ہائی رسک آف وائلنس از بیکاز آف ڈرگس. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جس میں فیکٹرز آتے ہیں، فیملی فیکٹرز ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی، یہ سارے عوامل مل کر کچھ اس طرح کے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان اس طرف چلا جاتا ہے. چلیے، آپ نے کینابیس کی بات کی، کوکین کی بات کی، اور بہت ساری چیزیں آپ بتا رہی ہیں مجھے. پہلے کبھی اتنا ہم نے سنا نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر الکوہل کس طرح سے استعمال ہوتا ہے. ہمارے ذہن میں کانسیپٹ تھا کہ مغربی ممالک میں، امریکہ، یو کے وغیرہ، یورپ وغیرہ میں الکوہل کو بڑا لائٹلی وہ استعمال کرتے ہیں، کوئی ایڈکٹ بھی نہیں ہوتے، ان کا ایک کلچر میں شامل ہے. لیکن اب یہ پاکستان میں الکوہل کا استعمال آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الکوہل کا استعمال میں ایز اے ڈاکٹر ایسے دیکھتی ہوں کہ مجھے کال آتی ہے آفٹر آپریشن. یہ تو باقی انیستھیزیا والوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ کتنا ان کو ہائی ڈوزز لگتی ہیں کہ ان کو ایک خاص لیول آف کانشیسنیس ان کا ڈاؤن کیا جائے تاکہ آپریٹ ہو سکیں. ایمرجنسی آپریشنز لائک اینجیوپلاسٹیز کرنی پڑ جائیں، کوئی سرجیکل. اس کے بالکل 2-3 دن بعد ہمیں کال آ جاتی ہے کہ دیر از اے پیشنٹ ہو از کمپلیٹلی لوزنگ ہز سینٹی، ایگریشن ہے، لائنس پل اپ کر رہا ہے. اور اس کے جب ہم لیور فنکشن ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں گیما گلوٹامائل ریزڈ ہوتا ہے. پھر ہم اس کو ڈیٹاکس کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کو ہم ایزیلی اس ڈیٹاکسیفیکیشن کے ذریعے ایزیلی آؤٹ کرتے ہیں. اور بھی میں نے بہت کیسز دیکھے ہیں کہ جس طرح وہ ہو جاتا ہے، بڑے ایگریسو ایک آؤٹ برسٹ ہو گیا، کسی کو زخمی کر دیا. اس طرح کے کیسز بھی آ جاتے کہ فیملی والے لے آتے ہیں، دین بیک گراؤنڈ میں پتہ چلتا ہے کہ یہ الکوہل ہے. کسی کو میموری ایشوز ہوتے ہیں، اور 60+ میں جب وہ کنٹینیو رہتا ہے تو فزیکل ود میموری ایشوز، مطلب طرح کے ایشوز. جس طرح لیور سیروسز ہو گیا، وہ گیسٹرنٹرولوجسٹ زیادہ ان کا سامنا کرتے ہوں گے کہ بھائی یہ اچانک ہیمیٹومیسس یا تھروئنگ اپ بلڈ ہو گئی ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی یہ تو الکوہل لیتا رہا جس کی وجہ سے لیور فیل ہو گیا. الکوہل تو بالکل جنرلی آپ کے سارے باڈی کے آرگنز کو وہ کرتی ہے، ڈسٹروائے کرتی ہے. پاکستان میں کتنا کامن ہے؟ میں آپ کو بس صرف ایک ایگزامپل ہی دے سکتی ہوں. اچھا. اور وہ یہ ہے، ایگزامپل از کہ پیشنٹ آتا ہے، میں نام نہیں لے سکتی، کانفیڈینشیلٹی ہے، اسلام آباد کے تھوڑے قریب نواحی علاقوں سے، اور کہتا ہے کہ ابھی جو شادی تھی اس میں سب کے سب میل جو پورشن ہے ادھر وہ پی رہے تھے. اچھا سامعین، ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں آپ پاور ہیلتھ شو سن رہے ہیں FM پاور 99 سے. اس وقت ہمارے ساتھ ہماری کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر بینا مامون، اور آپ یہ پروگرام سن بھی رہے ہیں اور لائیو دیکھ بھی رہے ہیں فیس بک پر اور یوٹیوب پر. ہمارا ہے جناب www.power99.live. یوٹیوب پہ جائیں، آپ پاور 99 کو آپ لکھیں، سرچ کریں، آپ کو مل جائے گا. اور دوسرا اس کے علاوہ اگر سامعین آپ سن رہے ہیں ہمیں، آپ کوئی بات آپ کے ذہن میں کو پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ فون کیجیے ہمیں اور ہم آپ کو سوالوں کا جواب دیں گے ڈاکٹر صاحب کے تھرو. تو وہ ہے جناب 051-111-0099 051-111-0099. پھر ہم آپ کو بتا دیں یا دانی کرا دیں کہ یہ پروگرام آپ FM پاور 99 اسلام آباد اور کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے تعاون سے سن رہے ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب یہ تو اب کافی چیزیں ہیں، تو یہ مجھے بتائیں کہ اینڈروجینس ڈپریشن جو اندرونی ذہنی دباؤ ہے، اچھا بہت سارے ٹرمز ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، آپ بھی اور ہم بھی، وہ میں بھی سمجھ پا رہا ہوں اور آپ بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے جو عام سامعین ہیں، لیمین جسے کہتے ہیں نا، جن کو میڈیکل ٹرمینالوجی کی اتنی ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو میں آسان لفظوں میں بیان کر دوں. جیسے اینڈوجینس ڈپریشن ہم کہتے ہیں کہ اندرونی کوئی ذہنی دباؤ ہوتا انسان کو، اس سے پھر وہ متاثر ہو کر پھر اس طرف جاتا ہے. تو وہ بہت سارے عوامل ہوتے ہیں کسی، اچھا بعض اوقات تو یہ ذہنی دباؤ جو اندر ہی اندر پل رہا ہوتا ہے، بعض اوقات پیشنٹ کو بھی نہیں معلوم ہوتا، پتہ اس وقت چلتا ہے جب چیز حد سے باہر ہو جاتی ہے. اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ There was a time 1900s ذرا سا ہسٹوریکل ہم یہ کلاسیفیکیشن کر رہے ہیں. ابھی تو ڈپریشن کے نئے نئے ڈیفینیشنز آئے ہیں، مائلڈ، ماڈریٹ اینڈ سیویئر، ٹھیک ہے. لیکن انڈوجینس کا بیسیکلی مطلب ہے کہ انر ڈیپ ان سائڈ جو ڈپریشن ہوتی ہے. ایگزوجینس اس کا اپوزٹ ورڈ ہے، جو باہر کے عوامل سے، انوائرمنٹل فیکٹر سے اس کا تعلق ہوتا ہے. جو بھی ہے ڈپریشن بڑی کلاسیکل سٹیٹ ہے، اس کی سمجھ دیکھنے والوں کو بھی آ سکتی ہے، اور جو فیل کرتا ہے اگر کہ وہ سیلف اویئر ہو تو وہ بھی اس کو بھی سمجھ آ سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک چینج آف بیہیویئر ہوتا ہے، ایک چینج آف سٹیٹ ہوتا ہے. دو کہ کسی میں سلو، کسی میں سڈن ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ یہ موڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے، دل اداس، دل خفا رہنا، کسی چیز میں انٹرسٹ نہ ہونا، چھوٹے چھوٹے کام کاج کرنے بڑا دقت کا سامنا، ہر وقت یا سوئے رہنا یا ہر وقت یا نیند ہی کا اڑ جانا، اریٹیبلٹی، چڑچڑاپن بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور کسی سے ملنے کو بھی دل نہ کرے، بات چیت کرنے کو بھی دل، اور ایک تھکن کی کیفیت ہوتی ہے. اب یہ میں نے آپ کو سارے سمٹمز بتا دیے، اس میں 3/4 کو مائلڈ، 3/10 کو مائلڈ کے زمرے میں آتا ہے، 5 سے 6/10 ان سارے سمٹمز میں جو ہے وہ ماڈریٹ ہے. اور سیویئر میں ان کے ساتھ سوئسائڈل آئیڈیشن، جیسے زندگی سے اتنی اداسی ہو جاتی ہے کہ بھائی اس کو فیصلے کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں رہتی ہے، اور وہ اس طرح کے نہ چاہتے ہوئے ایک سین سٹیٹ میں جو وہ نہ کبھی کرتا ہے، اس طرح سوئسائڈل اٹیمپٹس بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو یہ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ چلیں، ایک تو آپ کو پیشنٹ ایسے آتے ہیں جو بہت ہی اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں جس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ ایڈکٹ ہے، اور یہ انیشیلی پیشنٹ ابھی اتنا ایڈکٹ نہیں ہوا، آپ کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ جو ہے نا یہ ایڈکشن کی طرف جا رہا ہے، یا ابھی بہت انیشیل اسٹیج میں، یا انہوں نے ایڈکشن نہیں کی لیکن ویسے سائیکیٹرسٹ آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کا رجحان کس طرف ہے؟ اس طرح کے مریض آتے ہیں آپ کے پاس؟ بالکل ایسے آتے ہیں. وہ تو ڈیوریشن آف کنڈیشن اور جو فارم آف ڈرگ لیتے ہیں نا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جس طرح کینابس بہت ہائیلی ایڈکٹیو نہیں، میرا کہنے کا مطلب ڈرگز نہیں لے رہے ہوں ابھی، وہ نہیں لے کچھ رہے، ایسے بیہیویئر ان کا ہے ہاں جو آپ کے پاس آتے ہیں جو ایک جو ہائی رسک ہوتے ہیں، ہاں، جس میں ADHD، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر، جن بچوں کو ہو، اٹینشن اور امپلسیوٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، یہ وہ جن کو ہم نوٹی کہتے ہیں اور ایک جگہ پہ اسٹل نہیں رہ سکتے، ADHD اس کو کہتے ہیں. ایک ان میں ہائی رسک ہوتا ہے ان بچوں میں، جب وہ تھوڑے سے ایڈولسنٹ ٹائم پہ آتے ہیں تو ان میں سبسٹنس مس یوز کا وہ زیادہ ہوتا ہے. اس طرح ڈپریشن بچوں کو ارلی سٹیج پہ ہو گیا، فیملی ایشوز ہیں، ٹاکسک ریلیشنز ہیں پیرنٹس کے، دے آر نگلیکٹڈ، اور اس طرح کا ٹاکسک فیملی انوائرمنٹ یا ایون نگلیکٹڈ فیملی انوائرمنٹ، دونوں طرح سے بچہ اگر متاثر ہے تو اس کا ہائی رسک ہے. اس کو ایکیڈیمک مشکلات ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی ہائی رسک ہے. اور ساتھ میں پرسنالٹی پھر بعض بچوں کی اگر ایسی ہے کہ وہ لیک آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے، لیس ایمپیتھیٹک ہوتے ہیں، زیادہ بات نہ ماننا، اور کچھ اپوزیشنل ڈیفائنٹ ہوتے ہیں جو پیرنٹس کی زیادہ باتیں نہیں مانتے، ٹھیک ہے، وہ نو کرتے ہیں. ایسے لوگوں میں بھی زیادہ رسک ہائی ہو سکتا ہے. اور ہاں ایک تو میں نہ بھولوں، وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ ایڈکشن، جو بچے زیادہ تر موبائلز پہ ہوتے ہیں تو ان کے پلیٹ فارم، سوشل پلیٹ فارم، بظاہراً تو بچہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، انسٹا، فیس بک اور اس طرح کے پلیٹ فارمز پہ جو کنورسیشنز ہوتی ہیں
بعض بچوں کی بڑے حیران کن لیول پہ ہوتی ہیں، اس میں بھی اگر کہ وہ اظہار کرتا ہے اپنے اسٹریس کا تو 1 out of 10 تو ضرور یہ کہہ دے گا کہ بھائی ویپنگ آئی ایم ڈوئنگ یو کین ڈو اٹ. I have got, this a driver who has got a cannabis or a چوکیدار and I can get it over for you. بڑا سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے یہ چیزیں انسان کے اس تک دروازوں تک پہنچ سکتی ہیں. آپ کہنے کا مطلب ہے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا نگیٹو رول پلے کر رہا ہے بچوں کے اندر، خاص طور سے جیسے کچھ ایسے گیمز وہ کھیلتے ہیں کہ جس کے اثرات ان کے اوپر آتے ہیں. میں نے سوسائڈل بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا ہے. پب جی ہے نا جی، Yes. پب جی پہ ریسرچ ہوئی ہے. ہاں یہ بین بھی ہوا تھا پاکستان میں مارچ میں، بیکاز اس کا ایک کوئی بچہ تھا رپورٹڈلی آن نیوز پیپر میں کہ اس نے پتہ نہیں امیجنری ورلڈ سمجھ کے اس نے اپنے گھر کے سارے افراد کو گن پوائنٹ پہ مار دیا. پھر یہ بین ہوا تھا. اس طرح انڈیا ہمارے نیبرہڈ کنٹری میں بھی اس طرح کچھ مدت کے لیے بین رہا ہے. پب جی تو بڑا برین کی پرائمنگ کرتا ہے. پرائمنگ مینس کہ اس میں ایسوسیشنز بناتا ہے وائلنس کا، وہ تھریش ہولڈ ہائی کرتا ہے. تو یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ہے جینیٹکس بھی ہوتا ہے اس سے؟ جی جی بالکل، جینیٹکس بھی ہوتے ہیں. جینیٹکس سے مطلب ہے سامعین ناظرین کہ پیدائشی نقص اس کے جینز کے اندر ہو جس میں یہ چیز پاسبلٹی ہے کہ یہ چیز آگے جا کے ڈیولپ ہو جائے، ایسا کچھ ہوتا ہے؟ جی اس کے بارے میں ریسرچز کنکلوسیو نہیں ہیں، لیکن اتنے ریسرچز ہوئے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ الکوہل کا پرٹیکولرلی جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے. نن دا لیس یہ موروثی کہہ کے ہم اپنے آپ سے رسپانسبلٹی نہیں ہٹا سکتے جی کہ چونکہ یہ موروثی ہے، چونکہ یہ فیملی میں تھا، لہٰذا میرا بچہ اٹس اوکے. نو اٹس ناٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایڈکشن ہے یہ برین ڈس آرڈر تو نہیں ہے؟ دیکھیں اس کے مختلف ماڈل ہیں. ایک مورل ماڈل ہے، مطلب ایک اسلامک ریپبلک ہے، پاکستان ہے فار ایگزامپل. آپ اسلامک مورل کو لے کے چلیں تو اس کو تو لوگ پتھر سے مار نہ دیں کہیں. اگر کہ آپ میڈیکل ماڈل لیں وچ از دا موسٹ ایکسیپٹیبل ڈیزیز ماڈل، جینونلی اٹ از اے ڈیزیز، کیونکہ یہ بہت مشکل ہے، جینونلی بڑا مشکل ہے اس کو آف کرنا، اور اس میں کانفیڈینشیلٹی بریچ ہم نہیں کرتے. کریں گے تو کیا پیشنٹس کبھی آئیں گے ہی نہیں. اور ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا یہ ریہیب سینٹرز بہت ہیں ٹورڈز اسلام آباد اینڈ ان ادر پارٹس آف دا کنٹری، الحمدللہ پرائیویٹ ہی صحیح، لیکن 40,000 پر ایئر کے ریٹ پہ جو ایڈکٹس بن رہے ہیں ایوری ایئر، وہ تو اتنے بیڈز نہیں ہیں پاکستان کے پاس، ریسورسز ہی نہیں ہیں. تو اچھا جو یہ ریہیب سینٹرز ہیں جو ان کو تھوڑا سا کنٹین کر جاتے ہیں ایز پارٹ آف ٹریٹمنٹ. کیا اس کو ہم علیحدہ کر سکتے ہیں اس ایڈکشن کو نیورولوجیکل ڈس آرڈر کے ساتھ کہ یہ علیحدہ چیز ہے، یہ علیحدہ ہے، یا دونوں کو آپ مکس کر لیں؟ تھوڑا سا اس کے اوپر بتائیں کہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو دماغی طور پر ہی شروع سے ہی ایسا تھا، اس کا رجحان اس طرف تھا، تو اس طرح کہہ کے ہم اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتے. کوئی نہ کوئی تو حالات، کوئی نہ کوئی فیملی کے فیکٹرز تو ڈیفینیٹلی ہوگی جہاں پر جا کر یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے. جی فیملی کے فیکٹرز، لائف سٹائل کا تو ہمیں پتہ ہے کہ کارڈیک ریسٹ اور ہارٹ اٹیک کو بھی وہ زیادہ کرتی ہے. بھائی اس فیملی کا جو اسٹریس ہے ایک کو ڈرگ ایڈکٹ پہ ڈالتا ہے تو دوسرے کو ہارٹ اٹیک کا رسک ہائی کرواتا ہے. تو یہ ڈیزیز یا میڈیکل ماڈل میں زیادہ ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی پھر ہیلپ سیکنگ بیہیویئر کو آپ ایک طرح سے موٹیویٹ کرواتے ہیں ان کو گڈ ٹرمز دے کے. اچھا یہ بتائیے کہ انیشیل سائن اور سمٹمس کیا ہوتے ہیں ان کے جب یہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ ان کو نہیں ملتا ہے، وہ وڈرال ہوتا ہے کہ ان کو چاہیے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ جب نشے کی حالت سے باہر آتا ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ مزید وہ ڈرگز مجھے ملیں تاکہ میں اپنے آپ کو دوبارہ اسی فیز پر لے جاؤں. ایک تو وہ ایفیکٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو نہیں ملنا، اور دوسرا انیشیل سائن اینڈ سمٹمز آپ کیسے اس کو ڈائگنوز کریں گے؟ ویسے کیا نام ہے
جو بھی آپ کے جی جی پیرامیٹرز جی ہیں جی بالکل. ڈائگنوسس کرنے کے. ہاں ہاں یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کیا فارم آف ڈرگ ہے. فار ایگزامپل سب سے زیادہ جلدی وڈرول سمٹمس تو ایمفیٹامین کے شروع ہوتے ہیں ود ان 24 آورس. جو لاسٹ انٹیک کیا ہو اور جیسے ہی سپلائی کٹ آف ہو ود ان 1 ڈے جو ہے ایمفیٹامین کا بالکل اپوزٹ ایفیکٹ ہوتا ہے. بندہ سلیپی ہو جاتا ہے, بالکل پیٹرن الٹا ہو جاتا ہے, زیادہ ہنگری ہوتا ہے. اس طرح جو ہے کینیبس کا انزائٹی اسپیلس ہوتے ہیں. اس طرح جو ہے الکوہل کا جو ہے بڑے ایکسیسو سویٹنگ اینڈ وڈرول سمٹمز, اریٹیبلٹی اور بے چینی اور نیند کی کمی اس طرح ہوتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کون کون سے سمٹمز ہیں. اچھا بائی دا وے میں ایک اور امپورٹنٹ چیز بتانا چاہ رہی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ او پی ایم سے جو ڈیرائیوڈ ہیروئن ہے نا, یہ بھی بہت ہائی ریٹ پہ چل رہا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہیروئن تو انجیکٹیبل فارم میں زیادہ تر لی جاتی ہے. تو ہماری سوسائٹی میں ایچ آئی وی اور ایڈس کا رسک بھی ہائی ہو گیا ہے. ذرا اگر ہم پریویس اسٹیٹسٹکس نکالیں نا تو لاسٹ کپل آف ایئرز میں یہ ایچ آئی وی اور ایڈس کے گرافس بہت اونچے ہو گئے ہیں, بیکاز 70% آف او پی ایٹ یوزرز آر شیئرنگ دا نیڈلز ود ایچ ادر. یہ اچھا, مطلب یہ ایڈس کی جو وجہ ہے, ایک پیشنٹ کو اگر ایڈز ہے اور اس نے نیڈل شیئر کر لیا تو ظاہر ہے اس کے اندر ہی ٹرانسفر ہو گیا. لسنر سامعین اور حاضرین, ڈاکٹر بینا مامون کنسلٹنٹ سائیکٹرسٹ کو آپ سن رہے ہیں. کچھ ٹرمز میں آپ کو بتا دوں, ہو سکتا ہے میرے بہت سارے لسنر سن رہے ہوں, دیکھ رہے ہوں. جیسے ایک لفظ آ رہا ہے بار بار, کینابیز. یہ چرس ہوتی ہے, چرس کا جو نشہ میں آئی ایم رائٹ, یہ چرس ہوتا ہے جو بہت کامنلی استعمال ہوتا ہے. اس کو سگریٹ میں ملا کر پیا جاتا ہے. الکوہل کا آپ کو پتہ ہے شراب ہوتی ہے اس طریقے سے. باقی دوسری ہیروئن ہے, آئس ڈرگز ہیں یہ ساری. تو یہ کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو. جیسے ڈاکٹر صاحب بار بار کہہ رہی کینابیز وہ لیتے ہیں, تو یہ چرس ہوتی ہے جو بڑی ایزیلی اویلیبل ہے. اب تو پاکستان میں ہر چیز اتنی ایزیلی اویلیبل ہے کہ ہم کیا کہیں, کس طرف جائیں, کہ کہاں پہ خلا ہے, کہاں پہ پرابلم ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. نمبر ایک. دوسرا ڈاکٹر سے ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ ینگ جنریشن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو فیمیل کا انوالومنٹ کتنا ہے اس کے اندر؟ دیکھیے یو این ڈی یونائٹیڈ نیشن آف ڈرگ آرگنائزیشن نے جو سروے کیا ہے, اپڈیٹڈ سروے میں بتا رہی ہوں 2022 ٹو 23 کا, 7.8 ملین پاپولیشن ہے. اچھا جو ڈرگ ابیوز کر رہی ہے, اس میں 78 میل ہیں اور 22% فیمیلز ہیں. اچھا, اتنا الارمنگ ریٹ ہے کہ باہر کے انٹرنیشنلی پبلش ہو رہے ہیں, لینسٹ جیسے جو ہیں اس میں کہ پاکستان از کربنگ اگینسٹ دا میننس آف ڈرگ ابیوز اینڈ ڈرگ ایڈکٹس ایٹ ہائی. اور رپورٹس ہیں سائنس ڈائریکٹ میں پبلش ہوئی ہے کہ یونیورسٹی کیمپسز میں جو ڈرگ ریٹ ہے وہ ایک اور لیول پہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایزیلی اویلیبل کیسے؟ تو یہ تو ہم بات کر رہے تھے نا ارلیئر جیوگرافیکل باؤنڈریز کی. جی, تو یہ ہے کہ یہ ٹرانزٹ ہے, دس از اے کوریڈور فار گلوبل ڈرگ اسمگلرز. اس سے ٹرانزٹ بھی ہوتا ہے, امپورٹ بھی ہوتا ہے اور ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے. امپورٹنگ آف دا پروسیسنگ جو مٹیریلز ہوتے ہیں وہ افغانستان کو جاتے ہیں, سب کو پتہ ہے بھائی. اور تیرا کا جو چرس ہے وہ بھی مشہور ہے. کہیں پہ ریسرچ آئی کل, میں بڑی خوش ہوئی when I was preparing this, اور اس نے کہا کہ وی ہیو کربڈ کلٹیویشن سارے پاپی کے, اور وہ سارے وہ کر دیے. پیشنٹ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں سے چرس لیا جو آپ کو سائیکوٹک اٹیک ہو گیا؟ کہتے ہیں تیرا کا چرس سب سے پیور ہے. بھائی تیرا میں تو ابھی میں نے ریسرچ پڑھی ہے, تیرا کے بارے میں تو کلٹیویشن ختم ہو گئی ہے بھائی, اٹس آن گوئنگ. تو اس کی اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے. پھر اس طرح یونیورسٹی سے اخباروں میں چھپ جاتے ہیں کہ اس یونیورسٹی میں بہت ہائی ریٹ ہے. اس یونیورسٹی میں آپ نہیں چاہیں گے کہ میں نام لوں. نہیں, نو نیڈ ٹو ٹیک دا نیم آف اینی آرگنائزیشن because we are just here to discuss about we are here to discuss as well. ڈاکٹر علی, ہائی ایجوکیشن کمیشن جو ہے, ذرا گوگل کرے, پالیسی پوری لکھی, اتنا انگریز بھی نہیں لکھ پائے گا.
کہ کس طرح کرب کیا جائے. ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو آپ کیسے وارن کریں, پک کریں, ڈرگ ٹیسٹنگ کیسے کریں, کیسے اس کی ایبسینٹیز, اور اس کو سارا پلان ادھر ہی کا ادھر ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہے, کہاں ہے, نہیں ہے. نہیں امپلیمنٹیشن ہی بٹ نہیں اٹ واز ویری امپریسو وین آئی وینٹ تھرو اٹ. ہے. مطلب یہی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ روکا کیسے جائے, یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. اس کے لیے ظاہر ہے جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو حکومت میں لوگ ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. ہم تو صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دیکھیں, ان کو دیکھیں کہاں جا رہا ہے, کس جگہ جا رہا ہے, کیا چیز لے رہا ہے. مجھے خود ایک دو دفعہ ایسے کچھ جاننے والوں کے فون آئے مجھے کہ جی وہ ہمیں تو پتہ ہی بعد میں چلا, یونیورسٹی میں 2 سال گیا, تیسرے سال میں ہمیں پتہ چلا وہ تو ایڈکٹ نکلا, میرا بھانجا ہے. اچھا. تو میں نے کہہ رہا ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں وہ کہاں جاتا ہے, کس جگہ جاتا ہے. تو بہرحال سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اتنا مصروف زندگی میں یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بچے کے پیچھے پیچھے جایا جائے, دیکھا جائے کہ کہاں اٹھتا کہاں بیٹھتا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. تو کامن جو اس وقت سب سے کامن ڈرگز جو یہ لوگ لے رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ وہ ہے جی ایلپ ہے, Help. لیگزوٹینل ہے, اور ریووٹرل ہے, ہوں. جو کہ پرسکرائب کی جاتی ہیں بائی ڈاکٹرز. اینڈ آئی ڈونٹ نو ویدر دے فارگیٹ, ان سے بھول جاتے ہیں یہ بتانا کہ بھائی پیشنٹس کو بتاؤ یہ نشاور نیند لاتی ہے, پر 2-3 ہفتے سے زیادہ آگے نہیں لینی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایلپس اگر لکھا جاتا ہے, ہاں. لیگزاٹنل اگر لکھی جاتی ہے تو وہ کسی وجہ سے لکھی جاتی ہے نا. تو وہ یوزلی ہاں. نیند کے لیے ہاں, ہوتی نیند ہے کے لیے نا. ہوتی ہے, ڈپریشن دور کرنے کے لیے. رات کو نیند نہیں آتی. میرے پاس آتے پیشنٹ, بینگ اینستھیزیالوجسٹ, اینستھیٹسٹ ہوں, میرے پاس آتے ہیں تو مجھے کچھ شک جب ہو جاتا ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کوئی ایڈکٹ تو نہیں ہے, کوئی الکوہل کے. پہلے تو ہچکچاتے ہیں. میں نے کہا یہ میرا بڑا کامن سوال ہے, بڑا ریلیٹڈ سوال ہے, کیونکہ میں نے آپ کو اینستھیزیا دینا ہے تو مجھے اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے, یہ میری اور آپ کے درمیان کانفیڈینشیل ہے, تو بتا دیتے کہ جی ہاں میں ڈیلی الکوہل لیتی ہوں یا لیتا ہوں. تو اس سے پھر ہمیں اینستھیزیا کی جو ڈرگز ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی ڈوز میں دینی پڑتی ہے. ادروائز مریض اتنا آرام سے سوتا نہیں ہے, اگر سوتا ہے تو پھر اٹھ بھی جاتا ہے, کیونکہ ان کا ڈاکٹر صاحب ایک ہوتا ہے لسنر, میٹابولزم بہت ہائی ہوتا ہے ان کا, جو الکوہل لیتے ہیں نا. ٹالرنس ہوتی تو ہے. جدھر ہم نے ڈرگز دیا وہ ڈرگ بلڈ سے ایک دم غائب, ہاں جی. دوبارہ ان کو انکریمنٹ ڈوز دینی پڑتی جی ہے. جی جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو میں زینکس کی بات کر رہی تھی. زینکس جو ہے نا یہ پرائمری انسومنیا اور سیکنڈری انسومنیا, اب یہ سارے سائکیٹرک کنڈیشنز ہیں. انسومنیا نیند کی کمی کو کہتے ہیں. عموماً نیند کی کمی انزائٹی اور ڈپریشن از دا موسٹ کامن کاز. عام وجوہاتوں میں یہ وجہ ہے کہ لوگوں کی نیند ڈسٹرب ہے. وہ اس کی انزائٹی اور ڈپریشن کو ٹریٹ کرنا چاہیے رادر دین کہ آپ ان کو ایلپ اور زینکس پرسکرائب کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسرا سب سے بڑی بدقسمتی ہمارے پاس یہ ہے کہ میں سارے پاکستان کے اسٹور کی بات تو نہیں کروں گا, لیکن یہ اتنی ایزیلی اویلیبل ہے کہ بغیر پرسکرپشن کے بھی آپ کو مل جاتی ہے. کہ جی بعض کہتے ہیں جی ہم نے نہیں دینا, یہ ڈاکٹر سے لکھوا کر لاؤ. تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, جاتے ہیں لکھوا کر لے آتے ہیں کہ جی مجھے پرابلم ہو رہی ہے. تو کبھی کسی ڈاکٹر سے لکھوا لیا, کبھی کسی سے لکھوا لیا, کسی کو کیا پتہ کہ اس سے پہلے لیتا رہا. خود میرے پاس 1-2 دفعہ اس طرح کے لوگ آئے, میں نے کہا نہیں میں تو نہیں لکھ کر دوں گا, کوئی آپ کی انڈیکیشن ہو تو دی جائے نا آپ کو زائنکس. اور وہ بھی بہت کنٹرول سسٹم ملا. لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہر ڈرگز بہت, آپ کینیبیس کی بات کر رہے ہیں, چرس کی بات کر رہے ہیں, بہت ایزیلی اویلیبل ہے یہ ڈرگز. نیند کی کمی کی یہ لے لے, اور اس کا اتنا مزہ ان کو آتا ہے, نشہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو دوبارہ لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ایسی بات ہے. ایسے ہی ہے. ڈوپامینرجک سسٹم جو برین میں ہے وہ ہائی ریوارڈ اورینٹیڈ ہے, وہ ریوارڈ اور پلیجر دیتا ہے. جب وہ ایفیکٹ اس کو ملتا ہے کہ موڈ لفٹ ہو گیا ہے, ایک وہ ریوارڈ سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی اس کا ہاف لائف یا اس میڈیکیشن اس ڈرگ کا جو ٹائم پیریڈ آف ایکشن ختم ہونے کو ہوتا ہے نا, اس کو لگتا ہے کہ اس کو دوبارہ ضرورت ہے, کیونکہ یہ تو عارضی ہوتا ہے نا. آپ ڈرگ کے تھرو جو ریوارڈ لیتے ہیں یا موڈ لفٹ کرتے ہیں, چاہے وہ جون سی بھی ہو, وہ آخر میں ٹیمپرری ہوتا ہے. یہی تو سارا چکر ہے کہ یہ سائیکل بار بار پھر ریپیٹ کروانا پڑتا ہے. پھر سپلائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے, بار بار لینے کی, پھر سرچنگ بیہیویئر, پھر نہ ملے, پھر اس کو افورڈ اور فنڈ کرنا, پھر بہت بڑے رولے ہوتے ہیں بھئی, آپ سے اپنی پڑھائی, کیریئر سب کچھ رہ جاتا ہے, رشتے ناتے سارا کچھ.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو دوسرا فیکٹر اگر ہم یہ دیکھیں کہ جیسے ہم نے کہا نا کہ گھر سے تربیت سارا کچھ ہی ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ سا ایشو ہے جو میرا خیال ہے کہ کیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مذہب سے دوری یہ فیکٹر عوامل جو ہے نا یہ ہوتا ہے اس میں. بالکل، اس لیے کہ اگر آپ اسلام کے قریب ہوں تو آپ کے برین میں ڈفرینٹ قسم کا سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے، وہ سیروٹونن اور کنٹینٹمنٹ اور مطمئن ہونے کا زندگی سے، ہوں اور یہ بالکل اس کے برعکس ہے. یہ ڈوپامین ہے، یہ آرٹیفیشل ہے، ہائبرڈ اور ان آرگینک خوشی آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. ہوں تو آپ اس کو ورس کریں، کمپیئر کریں نا. ایک طرف جو ہے آپ کو سیروٹونن اینڈ آکسیٹوسن اور ریلیشن شپ بلڈنگ اینڈ کنیکشن ود گاڈ ہے، اس کے مختلف کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور وہ فرنٹ پارٹ آف دا برین ہے جہاں پہ اشرف المخلوقات انسان کو کہا جاتا ہے، جہاں پہ کنٹینمنٹ کے علاوہ اینٹیسپیشن، پلاننگ، اور آپ فیوچرسٹک ہو جاتے ہیں، یہ کرنا ہے، اور سوشلی آپ کیسے لوگوں کی پھر مدد کرتے ہیں. جو دوسرا ہے وہ بالکل ڈوپامین، بالکل شارٹ ایکٹنگ ہے، وہ ختم بھی اسی طرح ہو جاتا ہے، عارضی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میرا اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں اپنا کیا میں بتاؤں، آپ کو اگر رات کو نیند نہیں آتی ہے یا تو بات کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے، جائیں کمرے میں دوسرے یا اسی کمرے میں مسلح بچھائیں، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو نیند آ جائے. ضروری نہیں، ہر مذہب کا اپنا اپنا ایک ویو ہوتا ہے، لیکن اللہ سے، گاڈ سے جب آپ ڈائریکٹ ریلیشن رکھنا شروع کر دیں گے نا، آپ کو خود بخود ایک سکون سا محسوس ہوگا. یہ ڈیفینیٹلی اسلام سے دوری ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہم اس طرف جا رہے ہیں. یہ میرا اپنا ویو ہو سکتا ہے، کوئی میرے اس ویو سے کنٹروورشل بات کرے، ایسی بات ہوتی ہے. لیکن آپ نے بالکل کہا نا کہ ڈائریکٹ جو جس نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے نا، تو یہ ایک آپ آزما کے دیکھ لیجئے لسنرس اور ناظرین کہ آپ ایک دفعہ آپ اس چیز کو آزما کے تو دیکھیں. تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوگی لیکن یقین کریں آپ، جب آپ کو اس سے ذہنی سکون ملے گا نا، بات ہوتی ہے ذہنی سکون کی، آپ کا ذہن ڈسٹرب نہیں ہوگا. تو میں آپ کی جگہ بات کرنے لگا ہوں تو آپ اس کو مزید بڑا ایڈ اچھا کریں. کہہ رہے ہیں. تو یہ دوسرے طریقے میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید موڈیفائی کریں نا، ایک ٹریٹمنٹ آف ڈرگ ایڈکٹ کی، وہ یہ ہے کہ ڈیٹاکسیفیکیشن ڈاکٹر کر لے، اس کی آسانی لے آئے. وہ جو وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں جو مشکل، اور اس کو مولڈ کرے ٹورڈز اسلام یا ٹورڈز ریلیجن قرآنک، وہ قرآن ود ٹرانسلیشن، 5 وقت کا نہیں تو 1 وقت کا خدا کے ساتھ کنیکٹڈ وہ رابطہ. یہ پھر اس کو لانگر لاسٹنگ سسٹین کرواتا ہے، بجائے کہ جھٹکے ریلیپس ہو جائے، دوبارہ سٹارٹ ہو جائے. اچھا، ٹریٹمنٹ کیا دیتے ہیں ان کو؟ ٹریٹمنٹ ملٹی ماڈل ہے، اچھا. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ لیتا کیا ہے، کون سا سبسٹنس ہے، ایج کیا ہے، اور اس کا ڈیوریشن کیا ہے. اس کے مطابق پیشنٹ سینٹرڈ اپروچ کے ذریعے اس کو جو ہے کیا جاتا ہے. لیکن اس کو ہم ایک سیکیور انوائرمنٹ میں زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو جو موٹیویٹڈ ہوتے ہیں نا لوگ، کیا میں میری جان چھوڑوائیں اور خود کے آتے ہیں، وہ تو بڑے ہائی لیول آف موٹیویشن ہوتی ہے ان کی زبردست، اور شاید وہ انیشلی سٹیجز ہوتے ہیں جو موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. ان کو ہم او پی ڈی کے ذریعے، ڈے کیئر کے ذریعے آف کروا سکتے ہیں. لیکن جو ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور بہت لانگ ٹرم لے چکے ہوتے ہیں، بہت کمپلیکیٹڈ سٹیجز سے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ریہیب سینٹرز میں داخل کیا جاتا ہے یا سائکیاٹرک وارڈ میں داخل کیا جاتا ہے. اچھا، ریہیب سینٹر کا ڈاکٹر صاحب بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے میں نے، ریسرچ میں نے کی ہے تھوڑا سا، کہ وہاں پہ بڑا غیر انسانی طریقے سے ان کو ریہیب کیا جاتا ہے، ریہیبلیٹیشن کیا جاتا ہے. ان کا چھڑانے کے جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی آپ جائیں، اس کو ہمارے پاس چھوڑ دیں، یہ ہمارا کام ہے، اسے ہم نشہ چھڑوا دیں گے. زنجیروں سے باندھا ہوا ہوتا ہے اور بہت بری حالت میں ان کو رکھا جاتا ہے. بہت زبردست پرٹیننٹ بات کی ہے آپ نے، اور یہی میرا خیال بھی ہے. اینڈ آئی ایگری 100% ود یو. ہاں، اور میں نے بھی دیکھے ہیں اس طرح کے ریہیب سینٹرز. ہاں، مطلب جیسے کسی کو آپ نے
जेल में डाल दिया हो, बहुत बहुत गलत बहुत बुरी तरीके से। हालत में इट्स मोर देन अ पनिशमेंट पनिश। रादर देन। दूसरे हाँ, शायद उनमें वो एबिलिटी नहीं है कि वो काउंसलिंग करके या थोड़ी बहुत मेडिसिन के ज़रिए उसको, वो चूँकि बड़ा मुश्किल सा काम होता है ना कि काउंसलिंग करना, उसको समझाना और थोड़ा बहुत ऐसी मेडिसिन देना कि नहीं इंशाल्लाह तुम ये लो, बाद में ठीक हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं इधर ले आओ। तो वो जब उनको जंजीरों से बांधते हैं कि नशा छोड़ दे, विजिटर्स भी नहीं अलाउड होते वो ना, भी अलाउ फैमिली नहीं करते मेंबर्स ना। भी नहीं तो अलाउड वो होते। चूँकि उस वक्त उस फेस में होते हैं कि उनकी जान पे बनी होती है कि हमें थोड़ा सा दे दो, ताकि उनकी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हुई होती है, वो किसी को आने भी नहीं देते हैं, वो बहुत बुरे हालात में रखते हैं। तो ये एक जुल्म है जिसे कहते हैं। एक हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है, ट्रीटमेंट का एक तरीक़ाकार होता है। वो लिखा होता है ना जगह जगह दीवारों पे, नशे में कहीं वही तन्हा ना रह जाए। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों और हाँ, आप देखते हैं जो हाँ। कि मैं समझता हूँ कि दैट इज़ नॉट रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है ना, रिहैबिलिटेट जो करते हैं ज़्यादातर दे आर रन बाय बिजनेसमैन या एक एग्जैक्टली। सिंगल, आई वुडंट नेम देम दैट प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, लेकिन ये साइकियाट्रिस्ट रन नहीं है, नहीं ज़्यादातर बिजनेस रन है। और इसके तो डिटेल्स अगर आप चाहते हैं, मुझे बहुत इसके बारे में पता है। नहीं तो वो मतलब इन टर्म्स के अंदर एक्चुअली होता क्या है, दैट आई नो इट फ्रॉम वेरी नियर। एक आध दो हैं वैसे डॉक्टर साहब जो अच्छे हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड रखते हैं, साइकोलॉजिकल वर्कअप होता है, साइकोलॉजिस्ट हाँ हैं, अच्छे भी हैं। पर क्या करें, मैंने आपको कहा ना, पाकिस्तान के रिसोर्सेज आर इनसफिशेंट। 30,000 सिर्फ पर एनम एकोमोडेट करता है, और मैंने आपको क्या कहा कि 7.8 मिलियन पॉपुलेशन है जो इस वक्त करंटली नीड्स हेल्प। अच्छा, दुनिया में हम लोग कितना परसेंट आगे हैं, मतलब इस हम पिछले 5 सालों में रिकॉर्ड शायद बनाने वाले हैं। अच्छा, पिछले बना चुके हैं, अभी आगे जी 5 सालों में और भी बनाएंगे अभी। तो हमारा यूथ, हमारा ये सारा तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन बहुत इनको असर्टिवनेस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इनको नो करना सीखना चाहिए। और उसके लिए वो क्राइम भी करते हैं ना फिर उसके बाद अपने। हाँ, क्रिमिनलिटी अलग चीज़ है, वो भी तो इन ड्रग्स की वजह से। देखिए ना, ड्रग सप्लाई जिसमें कोकेन कहें, अभी मैं कल ही पूछ रही थी एक पेशेंट से, नहीं आज ही पूछ रही थी, उसने कहा 1 ग्राम ऑफ कोकेन रिक्वायर्स 18,000 रुपीज़। अब ये किसी कोई इसका एडिक्ट हो जाए, शुरू में दोस्त फराम करे, फिर वो दोस्त साइड पे हो जाए, अपने विड्रॉल सिम्टम्स को फंड करने के लिए कहाँ से पैसे लाएगा? चोरी करेगा, तो चोरी डकैती करेगा। करेगा, पहले तो घर से ही स्टार्ट होगी। बिल्कुल, ठीक चीज़ें है, चुरा के बेचेगा सब। एग्जैक्टली इस तरह बहुत से और हैं, इनको कैसे फंड किया जाता है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सी वैरायटी डिस्कस की है, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, जिसकी वजह से ये सारे हालात आ जाते हैं, जिस पे वो इस पे चले जाते हैं। चलिए, मैं चूँकि साइकियाट्रिस्ट हैं तो उससे ज़रा हट के अगर एक छोटी सी बात मैं करूँ कि एक सुपीरियरिटी का जो एक बात है कि इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता है, बहुत ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा बहुत दौलत है, अना है, गुरूर है, तो वो अपनों से जो नीचे जो मुलाज़मीन हैं, उनके साथ उनका बिहेवियर ठीक नहीं होता है। उनको मारते पीटते भी हैं वो कि जी हम तो बहुत सुपीरियर किस्म के लोग, हम पे कौन हाथ डाल सकता, जो दिल चाहे हम करें। बहुत से माशरे में इस तरह के एग्ज़ाम्पल आ रही हैं इस वक्त। तो ये क्या, ये चीज़ भी साइकियाट्री के उसमें ज़ुमरे में आती है? बिल्कुल, एनीथिंग जो कि लिमिट्स को क्रॉस कर जाए और बिहेवियरल रिफ्लेक्शन हो उसमें, वो साइकियाट्री के ज़ुमरे में आ सकता उसी में है। आती है। तो कोई ना कोई सबसे कॉमन जो आप, आई थिंक मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये बड़ा इतना एग्रेशन के जो बेचारे मुलाजमीन या घर में हेल्पलेस लोग होते हैं उन पे एग्रेशन निकालना, या हेल्पलेस लोगों पे जो कि आपसे, आप उनकी पहुंच आप तक ना हो, वो इंसाफ तलब ना कर सकें, आपको जैसे पता हो कि आपके बड़े यू बिलोंग टू अ वेरी, एक को कर दोगे फ़ोन दूसरा कर क्या सकेगा। पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज़ द मोस्ट तो कॉमन। पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी तो उसने अपने घर से ही डेवलप किया होगा। हो सकता है उसका हस्बैंड का बिहेवियर ठीक ना हो या वाइफ का हस्बैंड के साथ बिहेवियर ठीक ना हो, तो उसके अंदर वो एग्रेशन जो पैदा होती है इंटरनली, जो डिप्रेशन होती है, तो उसको कहीं ना कहीं उसने वो निकालना होता है। डिप्रेशन नहीं होती ये है, वो डिप्रेशन कुछ नहीं। और है। नहीं नहीं नहीं, डिप्रेशन तो ट्रीटेबल है और ठीक हो जाते हैं एज जस्ट लाइक अ हेडेक। तो पर्सनैलिटी तो किसी को डिसऑर्डर कह दें आप, तो दैट मीन्स के बंदे के ताल्लुकात इन स्ट्रेन हैं एंड लाइफ लॉन्ग इसमें ये चीज़ दिखती है मुख्तलिफ एंगल्स पे। जी जी।
تو اس کا مطلب ہے کہ ڈپریشن تو نہیں ہے، لیکن اس کو کس کیٹیگری میں آپ یہ اس فال کی کریں؟ طبیعت کا عنصر ہے کہ تھوڑا سا سٹریس ہو تو چیخے گا، چلائے گا، تھوڑا سا نہ ہو جائے، کسی نے نہ کر دیے، کسی نے نہ سنی تو چیختا ہے، لوزنگ ٹیمپر ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہ وائلنٹ ہو جاتا ہے. ایگو مطلب میں نے کہا یہ کیوں نہیں ہوا؟ ایگوئسٹک لوگ تو ان کے لیے تو میڈیکل ٹرمز یہی ہیں نا، ہم تو ان کو یہ نہیں کہتے کہ ایگوئسٹک ہے. اٹ کین بی لائک کہ وہ نارسسزم کا نام سنا ہے، جو کہ بڑے سیلف سینٹرڈ اور اپنے آپ کو سیلف ایڈمیریشن اور اس سے زیادہ آگے دوسرے کی نیڈس کا بالکل لحاظ ہی نہیں کرتے. ہوں اور اگر ان لوگوں کے ہاتھ ڈرگس چڑھ جائے تو آپ سوچ لیں کہ وائلنس کا ریٹ کیا ہوگا. کچھ اس طرح کے بھی ہیں کہ ان کو اگر ہم ایک ٹرمینالوجی ہے سیڈسٹ جسے ہم کہتے ہیں ہاں کہ دوسروں کو اذیت میں دیکھ کر خوش ہونا، اس طرح کی بیہیویئر لوگوں کا ہوتا ہے کہ یار یہ خوش کیوں ہے. جی وہ تو کرمنل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یوزولی جیل میں ہوتے ہیں، انہوں نے ایسا کچھ سیٹسٹک کام کیا ہوتا ہے یا کسی کو مارا ہوتا ہے نہیں یا نہیں کچھ. نہیں، معاشرے میں دیکھیے میری ایک بات سنیں، معاشرے میں اس قسم کے بھی لوگ ہیں، حسد ہے اور دو چار چیزیں ہیں کہ یہ خوش کیوں ہے، اس کو تکلیف کیوں نہیں ہو رہی، تو وہ تکلیف دیتے ہیں ان کو. تو اس طرح کے ہیں نا. ہاں آپ تھوڑا اگر اسپیسیفائی کریں میں اچھا سا اس کو ایکسپلین کر سکوں گی. جس طرح آپ کا خیال ہے کہ شاید یہ چیزیں یہ ٹریٹس جو ہے میل میں کم ہیں، یہ فیمیلز میں ذرا زیادہ ہوتا ہے. یہ جیلسی، یہ خوش ہونا دوسرے کی تکلیف پہ، یہ فیمیلز کی سائیکالوجی ذرا مختلف ہے مردوں سے. فیمیلز جو ہے نا وہ ایموشنل سینٹر یا ان کا امیگڈیلا برین میں آپ کو پتہ ہوگا ایک سینٹر ہے جو ایموشنالٹی کا ہے، وہ بہت ہائٹنڈ ہوتا ہے. اور میلز جو ہیں وہ جو ہیں زیادہ کام ہوتے ہیں، آسانی سے ایسا غصہ نہیں آتا ٹل جینونلی. میں ایک نارمل میل اور ایک نارمل فیمیل کی بات کر رہی ہوں. اور فیمیلز کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ ایز کمپیئر ٹو میلز مٹیریلسٹک ہوتی ہیں کہ یہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے، مٹیریل ورلڈ میں اس سے جلدی خوش بھی ہو جاتی. اور اسی طرح کمپیریزنس ریسرچ کہتی ہے کہ فیمیلز ایز کمپیئر ٹو میلز زیادہ کرتی ہیں، جس سے ڈس سیٹسفیکشن کے سکورز ہائی ہیں فیمیل میں، کیونکہ کمپیریزن کسی نہ کسی سے کمپیریزن چل رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ڈاکٹر صاحب بہت زبردست قسم کی باتیں ہو رہی تھیں آپ سے، لیکن وقت اجازت ہمیں نہیں دے رہا، تو ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا، اور بہت کوشش، یہ بہت سبجیکٹ، لیکن کوشش کی ہم نے کہ موٹی موٹی باتوں کو ہم ڈسکس کریں جو کامنلی اس وقت معاشرے میں موجود ہے.